الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی. کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے متعلق 2 حدیثیں بیان فرمائی جن میں سے ایک میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کے انتظار میں ہوں. ان میں سے پہلی حدیث یہ بیان فرمائی کہ ان الامانۃ
نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ امانت اور دیانت لوگوں کے دلوں کی تہ اور گہرائی کے اندر اتر چکی ہے۔ پھر لوگوں نے قرآن سیکھا، پھر اس کے بعد سنت کا علم حاصل کیا۔ اور دوسری حدیث جس کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے یہ کہا کہ قیامت سے پہلے اس امانت کو اٹھا لیا جائے گا۔ امانت قبض کر لی جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ رات کو سوئے گا اور نیند کی حالت میں فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ، اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اور صرف امانت کا اتنا نشان باقی رہے گا جتنا ایک چھوٹا سا معمولی سا دھبا ہوتا ہے۔ پھر آدمی سوئے گا، نیند کی حالت میں اللہ اس کے دل سے امانت کو نکال دے گا، اور اتنی امانت، صرف اتنی امانت باقی رہ جائے گی جیسے جسم کے اوپر چھالا نکل آتا ہے۔ آپ آگ کے انگارے کو جلد پر، چمڑے پر ایسے گزار کر دیکھیں، جلد کیا ہو جاتی ہے؟ پھول جاتی ہے، جسے چھالا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کے اندر امانت ایسے رہ جائے گی جیسے چھالا ہوتا ہے، دیکھنے میں تو چھالا ابھرا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے۔ پھر لوگ فَيُصْبِحُ النَّاسِ يَتَبَايَعُونَ، لوگ صبح کریں گے اور ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرنا شروع کر دیں گے، معاملات کرنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے کے اندر یا فلاں محلے کے اندر ایک بڑا ہی امانت والا شخص رہتا ہے، امین اور دیانت دار آدمی رہتا ہے۔ لوگ اس کی تعریف میں کہیں گے ما اعقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ، کہ کتنا عقل والا ہے، کتنی ذہانت اور سمجھ والا ہے، اور کتنا ہی مضبوط قسم کا آدمی ہے۔ لوگ اس کے پاس جائیں گے، اس کو امانت دار اور دیانت دار سمجھ کر اس سے لین دین کرنے، معاملہ کرنے، لیکن حقیقت میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، جس کو لوگ امانت دار سمجھ کر اس سے لین دین کرنے جائیں گے، در حقیقت اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ دل سے اللہ تبارک و تعالی امانت اٹھا لے گا۔ بظاہر کتنا ہی سمجھ بوجھ رکھنے والا اور کتنا ہی معاملات کو احسن انداز سے نمٹانے والا نظر کیوں نہ آتا ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر امانت اور ایمان کا ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے امانت نکل جائے گی، امانت اور دیانت کو اٹھا لیا جائے گا، اور دیانت داری کا کسی قسم کا وجود لوگوں کے دل کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ خیانت اور اسی طرح سے بے ایمانی، یہ چیزیں امانت اور دیانت کی جگہ لے لیں گے۔ اس لیے اس امانت کو ادا کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، بڑا زور دیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ اللہ وحدہ لا
شریف نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ لوگوں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کے پاس لوٹاؤ، مالکوں کی طرف لوٹاؤ، ان تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر کامیاب مومنین کی صفات بیان کی ہے، وہ مومن جو دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی جن کے مقدر میں کر دے گا، اللہ نے ان کے اوصاف گنواتے ہوئے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کامیاب ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال کرتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ اے اللہ کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا کسی جائیداد کے وارث ہیں یا کسی کی زمین کے وارث ہیں؟ فرمایا نہیں، ان کو وراثت میں کسی کی جائیداد یا زمین یا پراپرٹی یا سونا چاندی، مال و دولت اور پیسہ ملنے والا نہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ اللہ کی جنت کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اللہ کی جنتوں میں ہمیشہ مہمان بن کر رہیں گے۔ اور مسند احمد میں ہے، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، بہت کم ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ جملہ نہ کہا ہو، کیا؟ لا ایمان لمن لا امانت له، جس بندے میں امانت کی ادائیگی نہیں ہے، جس بندے میں دیانتداری نہیں ہے، جو بندہ امین اور امانت دار نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے اس کا ایمان بھی نہیں ہے، اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس کے دامن میں امانت اور دیانت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ وَلَا دِينَ لِمَن لَّا عَهْدَ لَهُ، اور جو بندہ اپنے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتا، اپنے وعدے پر پورا نہیں اترتا، فرمایا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا دین کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس امانت کی ادائیگی کا بے شمار مقامات پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ امانت کو ادا کرو، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ نبی علیہ السلام نے کئی ایک احادیث کے اندر اس بات کے اوپر زور دیا ہے۔ اور امانت صرف اسی بات کا نام نہیں جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو بطور امانت کوئی چیز دے اور جس کو دی جا رہی ہے وہ اس کو واپس لوٹا دے۔ امانت صرف اسی چیز کا نام نہیں، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت کی ایک بڑی اہم اور بنیادی قسم ہے۔ لیکن سب سے بڑی امانت جو میری اور آپ کی گردن کے اوپر ہے وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی امانت جس کے ادا کرنے کا ہمیں مکلف ٹھہرایا گیا، یہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، فرض روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یا اسی طرح دوسرے فرائض، واجبات اور حقوق ہوں، یہ سارے کے سارے میرے پاس، آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ان کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ان کو ادا نہ کیا، اس امانت کے اندر خیانت کی، کائنات کا رب قیامت کے دن اس بندے کا مواخذہ کرے گا، اس بندے کو پکڑے گا جو
کرتا ہے. اسی طرح اللہ کی حدود یہ بھی امانت ہے، یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے. زنا کی حد، چوری کی حد، اس قسم کی جتنی بھی حدود ہیں ان کو قائم کرنا یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اور ان کے ذمے اللہ کی طرف سے امانت ہے. اسی طرح جو طلاق کی حدود ہے، نکاح کی حدود ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی شریعت کی حدود ہیں، ان حدود کا خیال رکھنا بھی ہمارے اوپر امانت ہے، ہمارے ذمہ امانت ہے. اور اس کے اندر خیانت جو شخص کرے گا رب کائنات قیامت کے دن اس سے پوچھے گا، اس سے پھر پوچھے گا. اور اسی طرح محترم سامعین، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، جھوٹ بولنا ہے، سود کھانا ہے اور اسی طرح سے زنا کرنا ہے، جتنی چیزیں بھی اللہ نے حرام کی ہیں ان چیزوں سے بچنا بھی امانت ہے. ان چیزوں سے اجتناب کرنا بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. اگر حرام کو نہ بچایا قیامت کے دن اللہ اس امانت کا بھی سوال کرے گا، اس امانت کا بھی سوال کرے گا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور فرماتے ہیں جو امانتیں انسان کے ذمے ادا کرنا واجب ہے، چاہے ان کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو. اللہ کے حقوق یعنی جو چیزیں اللہ نے انسان پر فرض کی ہیں، جیسے نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے روزہ ہے یا نذر ہے. اگر بندہ کوئی نذر مانتا ہے تو اس نذر کو ماننا بھی امانت ہے اور اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، بشرطے کہ وہ نذر اللہ کی نافرمانی میں نہ مانی گئی، اللہ کی نافرمانی میں نہ مانی گئی. ایسی نذر بھی اللہ کی امانت ہے بندے کے پاس. اور اسی طرح کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، نذر مانی تھی پوری نہیں کر سکا تو اس کا بھی کفارہ ہے. یہ کفارے ادا کرنا بھی اللہ کی بندے کے اوپر امانت ہے، بندے کے پاس امانت ہے. اور فرماتے ہیں چاہے ان امانتوں کا تعلق انسان کے حقوق سے ہو، انسان کے اوپر جو حقوق ہیں، بندے کے اوپر جو حقوق ہیں، چاہے ان امانتوں کا تعلق ان حقوق کے ساتھ ہو، تب بھی ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک واپس کرنا، لوٹانا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امانت چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، ہر صورت کے اندر امانت کو اللہ نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے. امانت کو اس کے مالک تک لوٹانے کا اور اس کو دیانتداری سے واپس کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. اور جو شخص امانت کو واپس نہیں لوٹائے گا یا دیانتداری سے کام نہیں لے گا یا امانت میں خیانت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ضرور اس سے سوال کرے گا. امانت کی ان اقسام کے علاوہ اور بھی بہت ساری امانت کی اقسام ہیں، بہت ساری امانت کی اقسام ہیں جن کو ادا کرنا یہ ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص ان کے اندر خیانت کرے گا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مجرم ٹھہرے گا. امانت کی ایک قسم غسل جنابت کرنا ہے. غسل جنابت کرنا ہے یعنی جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے یا اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو اب یہ پاکیزگی کی حالت سے نکل کر حالت جنابت میں چلا گیا ہے. اس جنابت کی حالت میں غسل کرنا جو انسان کے اوپر واجب ہے اور اس کے پاک اور صاف ہونے کے لیے شرط ہے، یہ غسل جنابت کرنا بھی امانت ہے. غسل جنابت کرنا بھی امانت ہے.
پڑھنے والا نہ ہو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جو بندہ ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں یہ 5 عمل کر کے قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 5 نمازوں پر پابندی کر کے قیامت کے دن آئے گا، ان کے وضو کے اوپر بھی خیال کر کے، ان کے رکوع کو پورا کرتے ہوئے، سجدے کو پورا کرتے ہوئے اور نمازوں کے اوقات کا خیال کرتے ہوئے جو بندہ 5 نمازوں پر پابندی کر کے آئے گا، اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں وصام رمضان، رمضان کے روزے رکھ کر آئے گا، اگر طاقت ہوئی بیت اللہ کا حج کر کے آئے گا، اور وآت الزکاۃ، زکات کے نصاب تک اگر اس کا مال پہنچا اور وہ زکات بھی دے کر آیا، ایسے دے کر آیا طیبۃ بہا نفسہ، دلی خوشی کے ساتھ، نفس کی رضامندی کے ساتھ اپنے مال کی زکات بھی ادا کر کے آیا، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، اور امانت بھی ادا کر کے آیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کے بعد، توحید کے بعد، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو بندہ یہ 5 کام کر کے آئے گا جنت میں داخل ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الدرداء وما اداء الامانتی، امانت کو ادا کرنے کا کیا معنی ہے؟ باقی باتیں تو سمجھ میں آ گئی، یہ امانت کو ادا کرنے کا کیا معنی ہے؟ امانت کی ادائیگی کس چیز کا نام ہے؟ صحابی رسول نے کہا الغسل من الجنابتی، یہاں پر امانت کو ادا کرنے سے مراد غسل جنابت کرنا ہے، غسل جنابت کرنا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جو بندہ ان 4 چیزوں کے ساتھ غسل جنابت کر کے امانت کو ادا کر کے آئے گا، اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جس کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے آخر میں ہے، حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے امانت کو ادا کرنے کا کیا معنی ہے؟ جو ابھی آپ نے امانت کی ادائیگی کا ذکر کیا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغسل من الجنابتی، غسل جنابت کرنا، فإن تحت كل شعرة جنابة، کیونکہ حالت جنابت میں ہر بال کے نیچے جنابت چھپی ہوتی ہے۔ اور جو بندہ صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے پوری طرح سے غسل جنابت کر کے قیامت کے میدان میں آئے گا، یہ دوسرے کام کر کے اللہ اس کو جنت دے گا۔ اور بھائیو انصاف سے بتائیے جس کو غسل جنابت کا پتہ ہی نہ ہو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ غسل جنابت کا پتہ ہی نہ ہو، کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اور اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کے اندر اگر تحقیق کی جائے کئی ایسے بندے نکل آئیں گے جن کی اولادیں جوان ہو چکی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ نواسوں والے، حتیٰ کہ پوتے پوتیوں والے اللہ کی قسم غسل جنابت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور جو بندہ اس امانت کو ادا کر کے حشر کے میدان میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور یہ 4 کام کر کے آئے گا، اللہ اس کو جنتوں کا مہمان بنائے گا۔ اور جو خیانت کر کے گیا، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا غسل جنابت کیسے کرتا تھا اور اس کو پتا ہی نہ ہوا، کیا جواب دے؟ آج تو یہی جواب ہوتا ہے نا، ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، کس سے پوچھوں، اب اتنا بڑا ہو گیا۔ یہ شرم اور یہ حیا جو اس موقع پر نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ انسان کو کتنی بڑی محرومی سے دوچار کر سکتی ہے۔ یہ غسل جنابت بھی امانت ہے، جنابت کی حالت میں غسل کرنا اور پورے جسم کے اعضاء کو تک پانی پہنچانا اور اچھے طریقے
اور اس کو ادا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح خاوند اور بیوی کے درمیان، خاوند اور بیوی کے مابین جو کچھ بھی ہوتا ہے، مباشرت ہو، ہم بستری ہو، جو کچھ بھی خاوند اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے خاوند کے ساتھ کرتی ہے، یہ باتیں بھی اور ان لمحات کے الفاظ اور باتیں بھی امانت ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ اور اس امانت کی حفاظت کرنا بھی ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا بھی ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر حدیث کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک جو سب سے بڑی امانت ہوگی جس کا اللہ سوال کرے گا وہ یہ ہوگی الرجل یفضی الی امرأتہ، کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، وتفضی الیہ، اور اس کی بیوی اس کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے، ثم یقوم فینشر سرها، پھر وہ بدبخت کھڑا ہوتا ہے اور اپنی بیوی کا راز خود فاش کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی امانت ہوگی جس کا قیامت کے دن اللہ بندے سے سوال کرے گا۔ یہ سب سے بڑی امانت، عظیم ترین امانت جس کا اللہ تعالی قیامت کے دن سوال کرے گا۔ یہ باتیں اور ان اوقات کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے، یہ سارے کا سارا کام، یہ ساری کی ساری باتیں خاوند کے پاس بھی امانت ہے اور بیوی کے پاس بھی امانت ہے، بیوی کے پاس بھی امانت ہے اور خاوند کے پاس بھی امانت ہے، وگرنہ اس امانت کا حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ضرور سوال کرے گا، اور یہ سب سے بڑی امانت ہوگی جس کا قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ اسی طرح آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے اور وہاں پر اچھی باتیں کی، درست باتیں ہوئی، جائز باتیں ہوئی، یا کسی نے مشورہ کیا یا کوئی ایسی بات ہوئی جو رازداری کے اوپر مشتمل تھی، وہ مجلس بھی آپ کے پاس امانت ہے، وہ مجلس بھی آپ کے پاس امانت ہے، اور اس مجلس کے اندر کی گئی باتیں بھی آپ کے پاس امانت ہیں، الا یہ کہ اس مجلس کے اندر کسی کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہو یا کسی کا مال چھیننے کا منصوبہ اور پلاننگ بنائی گئی ہو، یا اسی طرح کسی کی عزت پر یا مال پر ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا گیا ہو، تو ایسی بات پھر امانت، ایسی مجلس امانت نہیں رہے گی، وگرنہ وہ مجلس بھی اور اس مجلس کے اندر جو جائز اور ٹھیک باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں بھی آپ کے پاس امانت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں امانت کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، مجلسیں دیانتداری کے اوپر، محفل مجلس جس کا آپ حصہ بنے ہیں، وہ مجلس اور محفل بھی اس کے اندر بھی دیانت کرنی چاہیے، وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ اور اسی طرح بھائیوں، ایسی مجلسیں کہ جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہو، تمام مجلسوں سے بڑی مجلس امانت وہی ہے، وہ مجلس کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پڑھ پڑھ کر سنائے جا رہے ہو، وہ مجلس بھی امانت ہے۔ اس مجلس کی باتوں کو غور سے سننا اور ان پر غور و فکر کرنا، بعد میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، آگے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا، ایسی مجلسیں بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ یہاں سے امانت لے کر جاتے ہیں، امانت لے کر جاتے ہیں، کیونکہ کائنات کے امام نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، دیانتداری کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان بھائی نے آپ سے مشورہ مانگا کسی جائز اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی معاملے کے اندر آپ سے مشورہ مانگا، اس کو نیک
اچھا اور ٹھیک مشورہ دینا آپ کے اوپر امانت ہے، آپ کے لیے امانت ہے کہ آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، نیک مشورہ دیں، اور اس کو کوئی برا یا نقصان پہنچانے والی بات کا کام کا مشورہ نہ دیں۔ کیونکہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں وہ امانت دار ہے، وہ امانت دار ہے، جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، چاہے وہ رشتے کے معاملے میں ہو، نکاح کے معاملے میں ہو، طلاق کے معاملے میں ہو، خرید و فروخت کے معاملے میں، الغرض جس معاملے کے اندر بھی مشورہ مانگا جا رہا ہے، جس سے مجھ سے مانگا جا رہا ہے، آپ میں سے کسی سے مانگا جا رہا ہے، میں اور آپ درست اور نیک مشورہ دینے کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ جس مسلمان بھائی نے آپ سے مشورہ مانگا ہے اس کا مشورہ مانگنا آپ کے پاس امانت ہے، اور اس امانت کے اندر خیانت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے درست راستے کا، صحیح بات کا پتا ہے آپ کو، لیکن جان بوجھ کر آپ اپنے مسلمان بھائی کو غلط راستے پر نقصان والا کام بتاتے ہیں، آپ نے امانت کے اندر خیانت کی، امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ادب المفرد کے اندر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، آپ نے فرمایا من استشارہ اخوہ المسلم، جس بندے سے اس کے مسلمان بھائی نے مشورہ مانگا، مشورہ طلب کیا، فاشار علیہ بغیر رشد، اور اس نے اپنے مسلمان بھائی کو نیک مشورہ نہ دیا، اچھا اور فائدے والا مشورہ نہ دیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقد خانہ، اس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، خیانت کی ہے۔ اس لیے بھائیو، چاہے معاملہ رشتے کا ہو، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، بعض دفعہ کیا آج کل تو ایسے ہوتا ہے، اگر کوئی بیچارہ لڑکے لڑکی کا رشتہ ہے اور وہ کسی سے مشورہ مانگتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کا چال چلن کردار ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے، اس کو مشورہ دے دیتا ہے، اس لڑکے کے ساتھ لڑکی کا نکاح کر دو، اس لڑکی کے ساتھ بیٹے کی شادی کر دو، وہ بڑا ہی اچھا ہے، بڑی نیک سیرت لڑکی ہے، بڑی کردار والی ہے، بڑی حیادار ہے، فلاں صفت، اور ایسی ایسی صفتیں بھی گرواتا ہے جو اس کے اندر ہوتی نہیں۔ یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ اور اسی طرح کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر، اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی جو کام کرنے جا رہا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، کر لو ٹھیک ہے، یہ دوسرا نیک اور اسی طرح سے اچھے مشورے کے الٹ جو مشورہ دیں گے وہ مشورہ دینا بھی خیانت ہوگا، خیانت ہوگا، کیونکہ میں آپ پسند کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، ہمیں ہر کوئی اچھا مشورہ دے، پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی چاہتا ہے ہم میں سے کہ ہمیں کوئی دوسرا بندہ برا مشورہ دے، نقصان والا مشورہ دے، یا ایسا مشورہ دے جس کے اندر گھاٹا ہی گھاٹا ہو، دینی اور دنیاوی نقصان ہو، ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتے۔ اس لیے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند مت کریں۔ اچھا مشورہ دینا، نیک مشورہ دینا ذمہ داری ہے، امانت ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کسی معاملے کا پتہ نہیں ہے، کسی معاملے کا پتہ نہیں ہے، لڑکے لڑکی کا کردار کیسا ہے، اس کام کو آپ ٹھیک طریقے سے کر پائیں گے نہیں پائیں گے، اسی طرح سے اور معاملات، آپ کو اگر علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو مشورہ دے ہی نہ۔ خواہ مخواہ فلاسفر بننے کی کیا ضرورت ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو سمجھدار اور عقل مند ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان جھوٹ بھی بولے اور امانت کے اندر خیانت بھی کرے، اور جب اس کا نقصان ہوگا، اور جب کسی باپ کی بیٹی کا گھر آپ کے غلط مشورے کی وجہ سے برباد ہوگا، مجھے بتائیے آپ کو دعائیں دے گا یا بد دعائیں دے گا؟ باپ علیحدہ سے دے گا، لڑکی اس سے زیادہ دے گی۔ تو اس لیے خواہ مخواہ اپنے ذمے جھوٹ، خیانت اور لوگوں کی بد دعائیں اور لوگوں کی آہیں اپنے
اپنے دامن میں سمیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں پتا کہہ تو نہیں پتا، امانت ہے یہ، اور اس کے اندر خیانت اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ اسی طرح جو حکومتی عہدے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے انتظامی امور کی نگرانی اور ڈیوٹی جو آپ اور میں کرتے ہیں، یہ ڈیوٹی بھی امانت ہے، حکومت کا عہدہ بھی امانت ہے، اور مسلمانوں کے انتظامی معاملات کی، مسلمانوں کے معاملات کی سربراہی، نگرانی یا ان کی سرپرستی، یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ گفتگو کے اندر مصروف تھے۔ ایک بندہ آتا ہے، ایک اعرابی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول متی الساعہ، یہ بتائیے قیامت کب آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات کے اندر مصروف رہے، آپ نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اس کی بات سنی ہی نہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کرنے والے کے سوال کو ناپسند کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو مکمل کر لی، فرمایا این السائل عن الساعہ، وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ عربی کہتا ہے میں یہاں ہوں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، اے سوال کرنے والے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے، فانتظر الساعہ، انتظار کرنا قیامت تب آئے گی، قیامت کا انتظار کرنا۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے اور امانت کی پرواہ نہ کی جائے، امانت کو یوں ہی بیکار جانے دیا جائے، اس کے اندر خیانت کی جائے، قیامت کا انتظار کرنا۔ اس اعرابی نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ امانت کو ضائع کرنے کا کیا معنی ہے؟ امانت کو ضائع کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات مسلمانوں کے حکومتی اور انتظامی اور سربراہی معاملات نااہل لوگوں کو سونپ دیے جائیں، جب عہدے نااہل لوگوں کو سونپ دیے جائیں، آپ فرماتے ہیں فانتظر الساعہ، انتظار کرنا قیامت تب آئے گی، قیامت تب آئے گی۔ اور آج بڑی عجیب بات ہے، عہدے مانگتے ہی وہی ہیں جو نااہل ہوتے ہیں، جو نااہل ہوتے ہیں عہدے مانگتے ہی وہی ہیں، الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے نااہل مانگتے ہیں، اور جن کو احساس ہوتا ہے اس امانت کا وہ کبھی مانگے گا، وہ تو دور بھاگے گا اس سے۔ تو یہ بھی امانت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک بار کہا اللہ کے رسول الا تستعملونی، آپ مجھے حکومت کا کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ مجھے حاکم بنا دیں، آپ مجھے گورنر بنا دیں، کسی معاملے کا، کسی علاقے کا مجھے سربراہ بنا دیں، مجھے بھی کوئی عہدہ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر انک لضعیف، تو بڑا کمزور ہے، تیرے کندھے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ یہ حکومت اور اس کے عہدے اگر اتنی ہی کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول اپنے اس صحابی کو ضرور دیتے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر میں تجھے کمزور سمجھتا ہوں، تیرے کندھوں کے اندر حکومت کے عہدے کے وزن کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور اے ابو ذر یاد رکھنا حکومت، یہ وزارت، یہ صدارت، یہ گورنری اور کوئی حکومتی سربراہی عہدہ، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے بندے کے اوپر۔ اور قیامت کے دن وَسَتَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کے دن یہی حکومت بندے کے لیے رسوائی اور شرمندگی کا سبب بنے۔ ہاں وہ بندہ جس نے اس حکومت کا عہدے کا حق ادا کر دیا اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، یہ حکومت یا حکومتی عہدہ اس کے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب نہیں بنے گا۔ وگرنہ جس کو یہ عہدہ ملا، جس کو حکومت ملی اور جس کو انتظامی معاملات میں سے کوئی معاملہ اس کے سپرد
سپرد کیا گیا تو یہ عہدہ اور حکومت قیامت کے دن اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگی۔ اس لیے دوستو، جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جو میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی بھی صحیح طریقے سے کرنا امانت ہے۔ وہ ڈیوٹی بھی صحیح طریقے سے کرنا امانت ہے۔ اگر اس کے اندر ڈنڈی مارے یا یوں ہی ادھر ادھر گھوم پھر کے ڈیوٹی کے وقت کو ضائع کرنے کی کوشش کی، یہ امانت کے اندر خیانت تصور کی جائے گی۔ یہ امانت کے اندر خیانت تصور کی جائے گی۔ اس لیے ڈیوٹی، حکومتی عہدہ یا یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ ہمارے کندھوں کے اوپر امانت ہے، امانت جس کو ادا کرنا ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اور جس کے اندر خیانت کرنا کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کے املاک، مسلمانوں کی جائیداد، مسلمانوں کی پراپرٹی اور مسلمانوں کی اجتماعی جو مال ہے یا اجتماعی جو چیزیں ہیں مسلمانوں کی، وہ مسلمانوں کا اجتماعی مال بھی، مسلمانوں کی املاک بھی، مسلمانوں کی پراپرٹی بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بھی امانت ہیں، یہ بھی امانت ہیں، اور ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان کے اندر خیانت کرنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے وہ حدیث سنتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب المغازی کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خیبر کو فتح کیا اور اس کی غنیمت کے اندر ہم نے سونا چاندی نہیں پایا، مال غنیمت میں ہمیں سونا چاندی نہیں ملا، بلکہ ہمیں غنیمت میں گائے ملی، اونٹ ملا، اور اسی طرح سے ساز و سامان ملا یا پھر باغات ملے، یہ ہمارا مال غنیمت تھا۔ پھر ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ واپس آئے خیبر سے، حتیٰ کہ جب وادی القرا میں تھا، جگہ کا نام ہے وادی القرا میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا، آپ کی خدمت کرنے والا، آپ کا خدمت گزار، جسے مدعم کہا جاتا تھا، اور بنو زباب قبیلے کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلام ہدیہ کیا تھا، گفٹ پیش کیا تھا۔ وہ غلام نبی علیہ السلام کا خدمت گزار، آپ کی خدمت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، جب سواری سے کچاوا اتار رہا تھا، سواری سے سامان اتار رہا تھا، اچانک ایک اجنبی تیر آتا ہے، پتہ نہیں تیر کہاں سے آیا، اس سامان اتارتے ہوئے اللہ کے نبی کے خادم کو لگتا ہے، غلام کو لگتا ہے، اور اس تیر کے زخم کے نتیجے میں وہ غلام شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا ہے ہنی اللہ الشہادہ، مبارک ہو، شہید ہو گیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں ہنی اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت مبارک کرے، کیوں؟ دشمن کا تیر لگنے سے شہید ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کی یہ بات سنی تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ، ہرگز نہیں، اور اس کی وفات کے اوپر اس کو مبارکباد مت دو شہادت اور جنت کی، کلا ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان الشملۃ التي اخذها من المغانم قبل ان تصيبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، وہ چادر جو اس نے خیبر کا مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے چوری چھپے اٹھا لی تھی، چوری چھپے اٹھا لی تھی، وہ چادر اس کے اوپر جہنم کی آگ کو بھڑکا رہی ہے۔ اس کو شہادت کی مبارکباد مت دو اور اس کو جنت کی مبارکباد مت دو۔ جو مال غنیمت میں سے ایک چادر اس نے اٹھائی تھی، وہ مال غنیمت تمام مسلمانوں کا حق تھا، تمام مسلمانوں کا حق تھا۔ اس نے غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے چپکے سے چوری سے چادر اٹھا لی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لتشتعل علیہ نارا، مجھے اللہ کی قسم ہے وہی چادر جہنم کی آگ اس کے اوپر بن گئی ہے۔ مسلمانوں کا اجتماعی مال
جس چیز کے اوپر تمام مسلمانوں کا حق ہو وہ بھی امانت ہے، وہ بھی امانت ہے۔ پیغمبر کے زبان اقدس سے جب ایک بندے نے اتنی سخت وعید سنی تو وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول یہ ایک تسمہ ہے، جوتے کا ایک تسمہ، کیا قیمت ہوتی ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے جوتے کے ایک تسمے کی؟ کہا کہ جوتے کا ایک یا جوتے کے یہ 2 تسمے ہیں، مجھے میدان جنگ کے اندر ملے تھے، آپ ان کو قبول کر لیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا شراکن او شراکان من النار، یہ ایک تسمہ یا جوتے کے یہ 2 تسمے جوتے کے تسمے نہیں ہیں، جہنم کے تسمے ہیں، جہنم کی آگ کے تسمے ہیں۔ تسمے کی کیا قیمت ہوتی ہے یا کیا اس کی وقت اور حیثیت ہوتی ہے، لیکن نہیں، اگر وہ مسلمانوں اس پر مسلمانوں کا اجتماعی حق تھا، وہ جوتے کے تسمے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ بن چکے ہیں، جہنم کی آگ بن چکے ہیں۔ اور آج مسلمان بجلی چوری کرتا ہے، کیا کہہ کر ہے تو ہماری، بجلی چوری کرتا ہے، پانی چوری کرتا ہے، اور سرکاری زمین سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچتا ہے، اور اسی طرح سے وہ سرکاری زمین جو ہوتی ہے اس کے اوپر ناجائز قبضے کرتا ہے۔ وہ سرکاری زمین کس کی ہے؟ جو حاکم بیٹا ہے، خلیفہ بیٹا ہے، وراثت میں لے کر آیا تھا، مسلمان کی ہے۔ سرکاری زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرنا، پانی کی چوری کرنا، بجلی کی چوری کرنا، اور سرکاری جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچنا مسلمانوں کی امانت ہے، اور وہ بندہ اس کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ ایک چادر تھی، ایک چادر، کتنی قیمت ہوگی اس کی، اور چرانے والا کون؟ کائنات کے امام کا خدمت گزار ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو شہادت کی مبارکباد نہ دو، وہ چوری کی چادر جہنم کی آگ اس کے اوپر بھڑکا رہی ہے۔ کائنات کے امام کی خدمت کرنے والا ہے، اور نبی کی خدمت کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، نبی کی خدمت کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ایک چادر مسلمانوں کے حق میں سے چوری کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی بن چکی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ صحابی کہتے ہیں ایک غلام تھا جسے کرکرا کہا جاتا تھا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اس کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا، شہید مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے شہادت کی مبارکباد دینا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ بندہ اس کو شہادت کی مبارکباد نہ دو، بلکہ ہوا فی النار، وہ جہنم کی آگ میں جا چکا ہے، جہنم کی آگ میں جا چکا ہے۔ صحابہ نے اس کے سامان کی بعد میں تلاشی لی تو اس میں سے ایک قمیص نکل آئی۔ اس میں سے کیا نکل آئی؟ ایک قمیص۔ ایک قمیص کتنی قیمت ہے اس کی؟ کتنی قیمت ہے اس کی؟ ایک قمیص نکل آئی۔ صحابہ نے اس کو شہید کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہید نہیں ہوا فی النار، جہنم کی آگ میں۔ ایک قمیص چرانے کی بنا پر آپ فرماتے جہنم کی آگ میں۔ اس لیے اس طرح سے مسلمانوں کے اموال کے اندر خیانت کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح جس کفیل کا آپ کام کرتے ہیں اور جس شرکے اور کمپنی کے ساتھ آپ کا کنٹریکٹ اور معاہدہ ہے اور کام آپ کرتے ہیں، کفیل کا مال اور کمپنی کا مال اور جتنی بھی لوازمات ہیں وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ یہ بات اگرچہ آپ کو بڑی عجیب لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ کفیل کا مال، اگر کوئی غلام ہے اس کے آقا کا مال، اس کے مالک کا مال، اگر کوئی شرکہ اور کمپنی کا ملازم ہے، شرکہ کا مال، اس کا سامان اور جتنے بھی اغراض ہیں وہ سارے کے سارے اس بندے کے پاس امانت ہے، امانت ہے، جن کی حفاظت کرنا اس بندے کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر اس کی حفاظت نہ کی، اس کے اندر خیانت کی، بندہ ذمہ دار ٹھہرے، بندہ ذمہ دار ٹھہرے۔ یہ نہیں کہ اگر کفیل ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مالک زیادتی کرتا ہے، شرکے نے حقوق پورے نہیں دیے، کمپنی نے سیلری اور دوسرے واجبات صحیح طرح سے ادا نہیں کیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان چوری کر کے، کمپنی کا مال چوری کر کے بیچ کر
اس کا انتقام لینا شروع کر دے، اس چیز کی اجازت شریعت کے اندر نہیں۔ کیا فرق رہ جائے گا پھر؟ اگر کمپنی ظلم کر رہی ہے تو آپ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ پھر کون سا احسان کر رہا ہے بندہ؟ پھر شیطان بڑا چالاک ہے، ایک کو پھنسایا زیادتی کروا کر اور دوسرے کو پھنسایا چوری کروا کے مال بکوا کر۔ سیانہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں۔ کفیل کا مال ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کے جتنے بھی اغراض ہیں، بھیڑ بکریاں تک کیوں نہیں ہے، اس کا مزرعہ ہے، جو چیزیں بھی ہیں، آپ کے پاس امانت ہے۔ امانت ہے، ذرا شریعت کی نگاہ سے دیکھیے، اپنی خواہش اور انتقام کی نگاہ سے نہیں، امانت ہے۔ اور اسی طرح شرک کا، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کا مال چرا کر اس کو بیچتے ہیں اور پیسہ گھر پر بھیجتے ہیں۔ بھائی برکت کیسے آئے گی؟ کیا فائدہ ایسے مال کمانے کا؟ امانت کے اندر خیانت آپ نے کی، چوری آپ نے کی، اور حرام کی کمائی اپنے بچوں بیوی کو آپ نے کھلائی، برکت کیسے آئے؟ تین کام، ایک غلطی تین گناہ، خیانت بھی کی، چوری بھی کی، اور حرام ذریعے سے کمائی کرنے کی کوشش کی۔ یہ امانت ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط کافروں کا ایک بہت بڑا سردار ہے اور نبی کا گستاخ ہے۔ کون ہے؟ نبی کا گستاخ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جس کے اندر یہ بات ہے، عقبہ بن ابی معیط نے ایک مرتبہ پروگرام بنایا تھا کہ نبی کے چہرے پر تھوکوں گا، اللہ کے رسول کا گستاخ ہے۔ کہتے ہیں عقبہ بن ابی معیط، میں اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ بکریاں ایک بار چرا رہا تھا، میرے پاس اللہ کے رسول اور صدیق اکبر آئے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کسی بکری کے تھن کے اندر دودھ ہے؟ میں نے کہا یہ میرے پاس امانت ہے، یہ میرے پاس۔ مالک کون ہے بکریوں کا؟ کافروں کا سردار ہے، اور بدر کے میدان میں قتل کیا گیا تھا، اٹھا کر کنویں کے اندر پھینکا گیا، کافروں کا سردار ہے، پیغمبر اسلام کا گستاخ ہے۔ کافر بھی کوئی معمولی نہیں، کائنات کے امام کی توہین کرنے والا وہ بدترین کافر ہے۔ کہتے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ میرے آقا کی میرے پاس امانت ہے، یہ میرے پاس امانت ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، یا ابوبکر صدیق نے کہا کوئی ایسی بکری جس کے ساتھ نر نے جفتی نہ کی ہو وہ ہمارے سامنے لاؤ۔ تو وہ بکری میں لایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھی، اور وہ بکری جس کے ساتھ نر نے جفتی نہیں کی تھی، جو ابھی تک حاملہ نہیں ہوئی تھی، جس نے بچہ بھی نہیں دیا تھا، اللہ کے حکم سے اس میں سے دودھ اتر پڑا۔ اللہ کے رسول نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا اور اس میں سے دودھ نکالا۔ حالانکہ جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، گائے بھینس بکری یہ جتنی بھی مادائیں ہوتی ہیں، جب تک یہ پہلے بچے کو جنم نہ دے لے اس سے پہلے ان کے تھنوں میں دودھ۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کا معجزہ ہوا، اور اللہ کے نام کی برکت ہوئی۔ اللہ کے نام کی بسم اللہ پڑھ کر آپ نے ہاتھ لگایا اور اس بکری میں سے دودھ نکالا، آپ نے بھی پیا، ابوبکر صدیق نے بھی پیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا انکا غلیم معلم، تو بڑا سمجھدار لڑکا ہے، تو بڑا سمجھدار لڑکا ہے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کی 70 صورتیں یاد کی، قرآن مجید کی 70 صورتیں یاد کی۔ قرآن کے حافظ، دین کے محافظ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو امانت کی ادائیگی کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بددیانت اور خائن قسم کے لوگ، اور جو بندوں کی امانت ادا نہیں کر سکتا وہ رب کی امانت کیسے ادا کرے؟ کہا کہ 70 صورتیں نبی کے منہ سے میں نے یاد کی، قرآن کی 70 صورتیں۔ یہ لوگ دیندار ایسے نہیں بن گئے تھے، امانت تھی امانت، اور مال بھی کس کا ہے؟ کائنات کے بدترین کافر کا، کائنات کے بدترین کافر کا۔ موجم طبرانی کے
کے اندر امام طبرانی رحمہ اللہ وہب بن کیسان رحمہ اللہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک بکریوں کے چرواہے کے پاس گئے، بکریوں کے چرواہے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کوئی ایسی بکری تیرے پاس ہو جو ذبح کرنے کے قابل ہو، جس کے گوشت کے قابل ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میرے مالک کی ہے، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تو یہ کہہ دینا اکلھا ذئب، اسے بھیڑیا کھا گیا بکری کو، تو کیا کر یہ بکری مجھے دے دے اور مالک کو شام کو کہنا بھیڑیا اٹھا کر لے گئے۔ اب مالک تو نہیں دیکھ رہا تھا، مالک تو نہیں دیکھ رہا تھا، تو اس بندے نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے اس بندے نے، اس چرواہے نے، ہے کون؟ بکریوں کا چرواہا ہے، لیکن سمجھداری دیکھے، وہب بن کیسان کہتے ہیں اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا پھر؟ مالک کو تو کہہ دوں بھیڑیا اٹھا کر لے گا، اللہ کہاں جائے گا؟ یعنی عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اپنے مالک کو جھوٹ بول کر راضی کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کہاں جائے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنہوں نے بطریق امتحان آزمانے کے لیے اسے یہ کہا تھا، عبداللہ بن عمر اس کی یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا یہ کہنا تو میرا حق بنتا تھا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ چرواہا اتنی بڑی بات کہہ دیا کہ مالک سے جھوٹ تو بول دو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے کیا کہوں گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بعد میں اس چرواہے کو بھی خریدا، کیونکہ وہ غلام تھا، اور جو بکریاں چراتا تھا وہ بھی خریدی، غلام کو آزاد کر دیا، ہدیہ اور بکریاں اسے تحفے کے اندر دے دی، غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور بکریاں اس کو تحفے کے اندر دے دی۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے محافظ ہوتے ہیں، امانتوں کو ادا کرنے والے۔ کفیل دیکھے نہ دیکھے، اس شرکے کا مدیر اور انجینئر دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ چرواہے نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کو کیا جواب دوں؟ تو اس لیے شرکے کا مال، کفیل کا مال، یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں، امانت ہیں، اور ان کو ادا کرنا ضروری ہے، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ آپ اگر کفیل کا مال ہے، کفیل کی گاڑی ہے، اس کی بکریاں ہیں یا کوئی اور چیز ہے، آپ اس کو یوں ہی ضائع کر دیں، اس کی پرواہ نہ کریں، نہیں، بلکہ اس کے اس چیز کی اور اس کے تمام اغراض کی مشینری ہے، اسی طرح سے کوئی بھی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کے ذمہ امانت ہے، آپ کے ذمہ امانت ہے۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بکریاں گندی جگہ کے اوپر چرا رہا تھا، بکریاں گندی جگہ پر، جہاں پر گندگی پڑی ہوئی تھی، کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، چارہ نہیں تھا، گندگی گندگی تھی، وہاں پر بکریاں چرا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس ایک ایسی جگہ تھی کہ جو اس سے بہتر تھی اور جہاں پر بکریاں اچھے انداز سے چر سکتی تھی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے چرواہے، جب تیرے پاس یہ اچھی جگہ پڑی ہوئی ہے بکریاں چرانے کے لیے، گندی جگہ پر کیوں چرا رہا ہے؟ اور پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، فرمایا کل راع مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار بندے سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہو، وہ چاہے کفیل کی بکریاں ہوں، گاڑی ہو، شرکے کا سامان ہو، مشینری ہو، اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو آج تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اگر کفیل یا شرکہ یا اسی طرح اور ادارے ظلم کر رہے ہیں تو بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی کیا کروں ان کو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چرا بھی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر وہ غصہ کس پر نکالتا ہے؟ اس کی چیزوں کے اوپر، اس کے مال و متاع کے اوپر، اس کے اغراض کے اوپر، پرواہ نہیں کرتا، یا کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا کوئی نقصان ہو جائے۔ نہیں، یہ چیز بھی امانت ہے۔ اب آپ کہیں گے اگر بندے دوسرے ظلم کرتے رہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کو بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اے میرے صحابہ کہ جب دوسرے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، اور ایسے ایسے معاملات آئیں گے
جن کو تم ناپسند جانو گے، جن کا تم انکار کرو گے اور تم ان کو پسند نہیں کرو گے۔ صحابہ نے کہا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کا جو تمہارے ذمہ حق ہو وہ تم پوری طرح سے ادا کرنا، وہ تم پوری طرح سے ادا کرنا، اور اپنا حق اللہ سے مانگنا، اپنا حق اللہ سے مانگنا۔ اگر آپ پر زیادتی ہوتی بھی ہے، ظلم ہو بھی جاتا ہے، اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ خیانت پر، چوری کے اوپر اور اسی طرح دھوکے اور فریب کے اوپر اتر آئیں، دوسرے کو نقصان پہنچانے پر اتر آئیں، بلکہ نہیں، جو ڈیوٹی اور جو دوسرے کا حق آپ کے ذمہ ہے اس کو صحیح معنوں میں ادا کریں۔ اپنے حق کا سوال کس سے کریں؟ آسمانوں کے رب سے کریں۔ اپنے حق کا سوال اللہ سے کریں۔ اللہ کے رسول نے خیانت کی تعلیم کسی صورت میں بھی نہیں دی ہے، اور چوری کی تعلیم آپ نے کسی صورت میں بھی نہیں دی۔ اسی طرح امانت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اور بیوی کے خامند کا جو گھر ہے اور اس کی جو اولاد ہے، اور اسی طرح خامند کا جو مال و متاع ہے اور اس کی جو شرمگاہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بیوی کے لیے امانت ہیں جن کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، کہ عورت اپنے خامند کے گھر اور خامند کی اولاد کی ذمہ دار ہے۔ خامند کے گھر کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی ذمہ دار ہے۔ گھر کا بھی خیال کرے اور اولاد کا بھی خیال کرے، عورت کی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے متعلق اس بیوی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اگر خامد کو پتہ ہے، دیکھ رہا ہے تو پھر تو بڑی نیک اور شریف ہے، اور اگر خامد گھر میں نہیں ہے تو پھر عزت کی پرواہ بھی نہیں ہے، بے پردگی کا مظاہرہ ہے، فلا ہے، نہیں۔ عزت کی حفاظت کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح جو بیوی ہے، خامد کی جو بیوی ہے، یہ بیوی بھی خامد کے پاس امانت ہے، بیوی بھی خامد کے پاس امانت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مسلم وغیرہ میں ہے، ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حج کا طریقہ قصہ بیان ہے کہ آپ نے کیسے حج کیا۔ اس میں جب نبی علیہ السلام نے عرفہ کے دن میدان عرفات کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کے اندر اور باتوں کے ساتھ یہ بات بھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرنا، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ذریعے بیوی بنایا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ بیوی بھی امانت ہے، اگر اس کے حقوق ادا نہ کیے اور اس کے لوازمات کا اور واجبات کا اور جائز ضروریات کا خیال نہ کیا، اس کے حقوق کو پورا نہ کیا، یہ خیانت ہوگی، اللہ اس کے متعلق قیامت کے دن سوال کرے۔ تو اس لیے دوستو، یہ امانت اور یہ دیانت داری جو بڑا قیمتی خزانہ ہے اور بڑی ہی عظیم صفت ہے اور بڑی ہی نیک خصلت ہے، جو آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ امانت لوگوں سے جاتی رہی، اہل اسلام سے، اہل ایمان سے یہ امانت جاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں یہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے۔ سورہ حج کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، اللہ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ او بھائیو، آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ آج کیوں دشمن ہمارے سر پر چڑھ کر بیٹھا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم مسلمان خائن بن چکے ہیں۔ آج ہمارے اندر امانت نہیں رہی اور دیانت داری نام کی کسی چیز کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور یاد رکھیے جب تک امانت رہے گی
مسلمانوں کے اندر ایمان رہے گا اللہ خود مسلمانوں کا دفاع کرے گا، مسلمانوں کے ملکوں کا بھی، عزتوں کا بھی، اور مسلمانوں کے مال کا بھی، ہر طرح سے اللہ خود دفاع کرے گا۔ لیکن اللہ کسی خیانت کرنے والے کو اور کسی ناشکرے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کا دفاع بھی رب کائنات نہیں کرتا، اور اس کو اس کے دشمنوں سے محفوظ بھی نہیں رکھتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔